میرا نام نازلین ہے اور میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ میں ابھی پڑھ رہی تھی مگر پڑھائی کے دوران ہی مجھے ایک لڑکا پسند آ گیا۔ وہ میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا لیکن اس کا سارا گروپ بدنام تھا۔ شروع میں مجھے اس کا گروپ ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا اور میں ان سے ہر وقت بچ کر رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک بار اس نے مجھ سے کچھ ضروری نوٹس مانگے تھے۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ یہ سن کر وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا کیونکہ آج تک جب بھی اس نے کسی لڑکی سے نوٹس مانگے، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا، وہ انکار نہیں کرتا تھا۔ لیکن ویسے بھی میں ایک امیر باپ کی بیٹی تھی تو میں اس سے نہیں ڈرتی تھی، اسی لیے میں نے صاف صاف منع کر دیا۔ وہ کہنے لگا تم مجھے ٹھکرا رہی ہو۔ میں نے کہا تم کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے جو میں تمہاری بدتمیزی برداشت کروں۔ میں تم سے کیوں ڈروں؟ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا اور بولا مجھے وہ لوگ پسند نہیں جو اپنے باپ کے نام سے دوسروں کو ڈراتے ہیں۔ نوٹس نہیں دینے تو مت دو، ویسے بھی تم اتنی پڑھائی نہیں کرتی جتنے نخرے کرتی ہو، اور نہ ہی تمہارے نوٹس اتنے آؤٹ کلاس ہوتے ہیں کہ میں تمہارے نوٹس کے پیچھے مرتا پھروں۔ میں نے کہا تو پھر میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ تم تو ویسے بھی کسی بھی نوٹس لے سکتے ہو اور اس سے اچھے لے سکتے ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ مجھے غور سے دیکھنے لگا اور پھر مسکرانے لگا۔ پھر مجھے کہنے لگا بتاؤں گا کسی دن تمہارے پیچھے آنے کی وجہ بھی۔ خیر ابھی تو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ میرے راستے سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں آگے بڑھ گئی۔ میری دوست میرے ساتھ تھی۔ کہنے لگی اس سے مت الجھا کرو، یہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کیوں اس سے ڈر کے رہوں؟ وقت کچھ ایسے ہی آگے بڑھ رہا تھا لیکن اس کے بعد میں نے دیکھا جب بھی وہ مجھے دیکھتا تھا سیدھا ہو کر کھڑا ہو جاتا، اپنی قمیض کے اوپر کے کھلے ہوئے بٹن بند کر لیتا، اپنی قمیض کو پینٹ کے اندر کر لیتا۔ میں حیران ہوتی کہ مجھے دیکھ کر سیدھا شریف کیوں بن جاتا ہے، اتنی شریفانہ مجھے کیوں دکھا رہا ہے۔ یونیورسٹی میں مختلف قسم کے لڑکوں کے گروپس تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے گروپس بھی تھے جو آپس میں آئے دن دنگا فساد کرتے رہتے تھے۔ ان میں سے ایک گروپ کا نوجوان خواہ مخواہ مجھ سے الجھنے لگا۔ لگتا تھا وہ کسی جاگیردار کا بیٹا ہے، خود بھی امیر تھا اور بگڑا ہوا سا لڑکا تھا۔ خواہ مخواہ مجھ سے ٹکرایا اور پھر بعد میں بدتمیزی کرنے لگا۔ میری دوست کہنے لگی تم چھوڑو اسے، ہر ایک کو جواب نہ دیا کرو۔ میں نے بھی یہی ٹھیک سمجھا لیکن وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا مجھ سے معافی مانگو کیونکہ تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ ٹکرائے تھے اور تم لڑکوں کو عادت ہوتی ہے۔ کہنے لگا معافی نہیں مانگو گی تو تمہاری عزت کا جنازہ یہاں نکال کر رکھ دوں گا اور میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کہیں سے اشر وہاں پر آ گیا۔ اس نے مجھے پیچھے کیا اور اس لڑکے کے بالکل مقابل کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کیا ہوا؟ کس کو دھمکی دے رہے ہو؟ کمزور لڑکیوں سے معافی منگوا کر بڑا مزہ آتا ہے تمہیں؟ تمہاری انا کو سکون ملتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تمہارے منہ ہی نہیں لگنا چاہتا، تمہارا میرا معاملہ بھی نہیں ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ کہنے لگا آج کے بعد اس لڑکی کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو پھر تم مجھے نہیں جانتے۔ میں بھی کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا، تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ کہنے لگا یہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ کہنے لگا جو بھی لگتی ہے، تم اس سے دور رہنا۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا دی ہے۔ میں نے اس لڑکے نے اشر کا گریبان پکڑ لیا۔ کہنے لگا مجھے دھمکیاں دیتا ہے تیری تو۔ میں اس سے پہلے کہ اشر کو کچھ کہتا اشر نے اس کی خوب دھلائی کر دی۔ میں نے اس سے کہا تم سے صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکے سے میرے لیے کیوں پنگا لے رہے ہو؟ میری بات سن کر اس نے نظریں چرا لیں اور کہا اگر میں تمہیں سچ بتاؤں تو تمہیں برا لگے گا۔ میں نے کہا پھر بھی بتاؤ تو۔ وہ کہنے لگا میں تمہیں پسند کرتا ہوں۔ ہاں، یہ سن کر میں بہت ڈر گئی۔ میں فوراً کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی مجھے تم سے پیار ہے۔ میں نے کہا دیکھو مجھے نہیں لگتا اس طرح کی باتیں تمہیں سوٹ کرتی ہیں، ویسے بھی تم سارا دن پڑھائی کرنے کے بجائے لوگوں سے لڑائی کرتے پھرتے ہو، مجھے ایسے لڑکے بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ اگر آپ میرا ساتھ دینے کا وعدہ کریں تو میں خود کو بدل دوں گا۔ لیکن میں وہاں سے اٹھ کر واپس چلی گئی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا۔ تب میں نے اس سے ایک دن کہا کہ تم مجھے پسند کرتے ہو لیکن میرے والد تم سے شادی کے لیے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم خود کو نہ بدلو۔ اس نے کہا بس ایک بات بتاؤ، میں اپنی پوری زندگی بدل دوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو تاکہ تمہیں کسی اچھی جگہ نوکری مل جائے، کیونکہ نوکری اچھی ہوگی تبھی میں اپنے بابا کو راضی کر سکوں گی۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ اس نے پڑھائی پر پوری توجہ دینی شروع کر دی۔ مجھے لگا کہ وہ سدھر رہا ہے، اسی لیے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ وہ اشر سے ایک بار مل لیں، مگر وہ یہ سن کر غصہ ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے کہا بابا آپ ایک بار اس سے مل تو لیں۔ میں نے اپنے باپ سے منت کی تھی۔ کہنے لگے مجھے کسی آوارہ گرد سے نہیں ملنا،
اگر وہ لڑکا یہاں گھر کے آس پاس بھی نظر آیا تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ میں نے کہا بابا ایک بار اس سے مل کر تو دیکھیں، وہ اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ میرے لیے خود کو بدلنے کے لیے تیار ہے، آپ اسے ایک موقع تو دیں۔ بابا میں نے روتے ہوئے ان کی منت کی تھی۔ وہ کہنے لگے عزت دار لوگ ہیں ہم، میری ایک بات یاد رکھنا، تم میری بیٹی ہو، میرے خاندان میں ایک عزت ہے، ایک مقام ہے، تمہاری شادی ایک آوارہ گرد لڑکے سے نہیں کر سکتا، جاؤ اپنے کمرے میں، اور آج کے بعد تمہارا یونیورسٹی جانا بند ہے۔ یہ سن کر تو میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا بابا پلیز بابا۔ کہنے لگے بیگم اس کے ہاتھ سے موبائل لے لو۔ میری والدہ یہ سن کر میرے پاس آئیں اور میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ بابا کہنے لگے اسے کمرے میں لے جاؤ، آج کے بعد یہ مجھے گھر سے باہر نظر بھی آئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا تم دونوں ماں بیٹی کو۔ یہ سن کر میری ماں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور مجھ سے میرا فون بھی چھین لیا، لیکن بات یہیں تک نہیں رکی۔ انہوں نے میرے لیے ایک رشتہ دیکھ لیا اور میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی۔ میں نے اعتراض کرنا چاہا تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ تم جس لڑکی کی خاطر ہم سے لڑ رہی ہو، بغاوت کر رہی ہو، اس نے خود کو ابھی تک نہیں بدلا، کل بھی اس کا کچھ لوگوں سے جھگڑا ہوا تھا اور وہ اب جیل میں ہے، شاید وہ ہمیشہ جیل میں ہی رہے۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور والدین کے مجبور کرنے پر شادی کر لی۔ شادی کی پہلی رات میری ساس کمرے میں آئی اور کہنے لگی کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، میں ملازم سے منگوا دیتی ہوں۔ پہلے ہی کمرے میں ایک چھوٹا سا روم فریج تھا جسے کھول کر میری ساس نے دکھایا تو وہ مختلف چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگی جو جی چاہے اٹھ کے کھا لینا، تمہارا اپنا ہی کمرہ ہے اور تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے واپس جا چکی تھی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد میرا شوہر میرے کمرے میں آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا، اپنی شیروانی کے بٹن کھولنے لگا۔ کچھ دیر میں شیروانی اتار کر اس نے ہینگر میں لٹکا دی اور الماری میں ڈال دی، پھر ایک گہری سانس لے کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ پھر وہ مجھے کچھ دیر دیکھتا رہا اور کہنے لگا تصویر سے زیادہ حسین ہو آپ۔ بڑے دھیمے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھ کہنے لگا بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر ایک اجنبی کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر آ جانا، میں سمجھ سکتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے فوراً ہاتھ پیچھے کر لیا۔ میری اس بے ساختہ حرکت پر وہ مسکرایا اور کہنے لگا ایسا ہوتا ہے جب پہلی بار کوئی لڑکی کو چھوئے تو وہ ایسے ہی ریئیکٹ کرتی ہے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں دیکھنے لگا اور کہنے لگا بہت خوبصورت چوڑیاں ہیں آپ کی، اور آپ کا ہاتھ بھی۔ میں ابھی بھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کی گرفت مضبوط تھی۔ کہنے لگا ایک تو آپ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی ہیں، لاڈلی بھی ہیں، ظاہری سی بات ہے نخرے والی بھی ہوں گی۔ اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلی سے وہ میری چوڑیوں کو آگے پیچھے کر رہا تھا، ساتھ میں مجھ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ کہنے لگا میں بہت سیدھا سا انسان ہوں، سادہ سا، نخرہ کرنے کی مجھ میں عادت نہیں ہے، آپ کو کبھی بھی مجھ سے ایسی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر میرے ہاتھ کی پشت پر اپنی انگلی پھیرنے لگا۔ میں اپنا ہاتھ اس سے پیچھے کرنے لگی تو اس نے اپنا دوسرا ہاتھ بھی میرے اسی ہاتھ پر رکھ دیا۔ میرا ایک ہاتھ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے چکا تھا۔ کہنے لگا اتنی نروس کیوں ہو رہی ہو؟ آپ کا ہاتھ بالکل برف کی مانند ٹھنڈا ہو گیا ہے، ایسے کیسے چلے گا؟ آہستہ آہستہ اس کی آنکھوں میں محبت بڑھ رہی تھی اور میری جان نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے اوپر اٹھایا اور اپنی جیب میں ڈالا اور ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی جس میں ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی تھی۔ اس نے یہ میری انگلی میں پہنا دی۔ کہنے لگا میری بات سنو، آپ گھبرائیں مت، ہم ایک اچھے دوست بھی بن سکتے ہیں۔ اگر آپ یوں گھبرائیں گی تو شاید میں آپ کے قریب بھی نہ آ پاؤں گا، کیونکہ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو عورت کی گھبراہٹ کی پرواہ کیے بغیر بس اپنے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں۔ میرے نزدیک عورت کا پرسکون ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے گرم ہاتھوں سے نارمل کرنے کی کوشش کی، لیکن میرا ہر جذبے سے عاری تھا، نہ دھڑک رہا تھا نہ کسی جذبے کو اجاگر کر رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے گہرا سانس چھوڑ کر میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگا پلیز بس کریں، کیوں اپنی آنکھوں پر اتنا ظلم کر رہی ہیں؟ پتا ہے آپ کے بابا نے مجھ سے کیا وعدہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا ہی نہیں کہ کیا وعدہ لیا ہے، کیونکہ میں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تک میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ کہنے لگا انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ میں آپ کو رونے نہیں دوں گا کبھی بھی۔ میں چپ کر گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ اٹھ چکا تھا، نہا کر کپڑے بھی تبدیل کر چکا تھا، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوا اپنے بال بنا رہا تھا۔ میں نے ہلکی ہلکی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ مجھے جاگتا دیکھ وہ شیشے سے مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔
پھر کہنے لگا اٹھ جائیے، تیار ہو جائیں، ہمیں ناشتے پر باہر جانا ہے۔ میں فوراً اٹھ گئی۔ جب تک میں اٹھ کر کھڑی ہوئی وہ الماری سے میرے لیے ایک فینسی لباس نکال کر بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا یہ پہن لیجئے۔ میں نے وہی لباس پہنا اور تیار ہو گئی۔ جب میں ناشتے کے لیے باہر گئی تو وہ ڈائننگ ٹیبل پر اپنی والدہ کے ساتھ ناشتہ لگوا رہا تھا۔ اگرچہ ملازم بھی ساتھ تھے لیکن پھر بھی شاید اسے خود کام کرنے کی عادت تھی۔ مجھے دیکھ کے فوراً اس نے کرسی میرے پیچھے کی اور مجھے بیٹھنے کے لیے کہنے لگا۔ میرے سامنے پلیٹ رکھی اور کہنے لگا کیا ڈال کے دوں آپ کو؟ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کہا میں خود لے لوں گی۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ لے لیں گی لیکن تکلف سے لیں گی، مجھے بتائیں نا کیا کھائیں گی۔ میں نے چائے کا ایک کپ لیا اور ساتھ میں بریڈ اور مکھن کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً سے بریڈ نکالی، اس پر مکھن لگایا اور میری پلیٹ میں رکھ دیا۔ میری ساس کہنے لگی اس کی عادت ایسی ہے، بہت کیئرنگ ہے۔ وہ اپنی والدہ کو بھی بریڈ پر مکھن لگا کر دے رہا تھا، اپنی والدہ سے بھی ناشتے کا بہت پوچھ رہا تھا۔ ناشتے کے بعد میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں پریشان بھی تھی کہ کب تک اسے روک پاؤں گی۔ اتنا تو کوئی بھی مرد اچھا نہیں ہوتا جو اپنے حق کا مطالبہ ہی نہ کرے۔ ایک دن نہیں کرے گا، 2 دن نہیں کرے گا، ایک ہفتہ نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی توجہ پوچھے گا۔ میں اپنے آپ میں سچ بتانے کی ہمت جمع کرنے لگی، لیکن بابا کی رخصتی کے وقت کہی ہوئی بات جیسے کسی زنجیر کی طرح میرے پاؤں میں بندھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد میری ساس نے ولیمے کا بہت خوبصورت سا جوڑا میرے کمرے میں رکھا۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میں اسے پہن لوں۔ میں نے بھی جوڑا پہن لیا۔ وہ مجھے خود پارلر پر چھوڑ کر آیا تھا۔ میرے پاس اپنا فون نہیں تھا، مجھے اشر سے رابطہ کرنا تھا کہ بابا نے اسے جیل سے چھڑوا دیا یا نہیں۔ تب تک پارلر والی مجھے تیار کر چکی تھی۔ ولیمے کا فنکشن بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ اپنے والدین کو دیکھ کر میں نے اپنا رخ بدل دیا تھا۔ اپنی ماں سے میں نے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ وہ پھر بھی مجھے دعائیں دے رہی تھی لیکن میں نے ان سے بات تک نہیں کی۔ پھر جب میں واپس اپنے کمرے میں آئی تو اس کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ جب وہ کمرے میں آیا مجھے سادہ سے لباس میں دیکھ کر اس کا مسکراتا چہرہ ایک دم سے بجھ سا گیا۔ ایک ٹھنڈی گہری سانس لے کر وہ اندر داخل ہوا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں بیڈ پر ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ کہنے لگا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ہاں میں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں بھی چینج کر کے آ جاتا ہوں، پھر آج بیٹھ کر کچھ باتیں کریں گے۔ میں کچھ آپ کو اپنی بتاؤں گا، کچھ آپ کی سنوں گا۔ میں نے کہا میں اگر آپ سے ایک چیز مانگوں تو کیا دے سکتے ہیں؟ کہنے لگا کیوں نہیں دوں گا، کیا چاہیے آپ کو؟ میں نے کہا مجھے ایک موبائل چاہیے۔ میری بات سن کر وہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بے شک زیادہ مہنگا نہ ہو، کوئی سستا سا ہی لے کر دے سکتے ہیں آپ۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا نہیں یہ بات نہیں ہے، میں حیرت سے اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس موبائل نہیں ہے، باخدا مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو صبح ہی لا کر دے دیتا۔ میں نے کہا نہیں میرے پاس موبائل تھا لیکن پہلے، اب نہیں ہے۔ مجھے لگا آپ شاید موبائل کا پوچھیں گے لیکن آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ کہنے لگا مجھے ان باتوں کا کبھی بھی خیال نہیں آیا، لیکن کوئی بات نہیں میں لا دوں گا۔ اور اگلی صبح اس نے ناشتے کے بعد مجھے تیار ہونے کے لیے کہا، پھر مجھے مارکیٹ لے کر گیا۔ میری پسند کا سیمسنگ گیلیکسی الٹرا دلوا دیا۔ 4,34,000 کا موبائل تھا۔ میں بہت خوش تھی۔ کہنے لگا کچھ اور چاہیے تو بتائیں۔ میں نے کہا نہیں بہت شکریہ آپ کا۔ پھر گھر آ کر میں نے سب سے پہلے اشر کا نمبر ملایا۔ فون اسی نے اٹھایا اور کہنے لگا کون؟ میں نے کہا میں ہوں نازنین۔ کہنے لگا کہاں ہو تم، یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی؟ میں کہا پہلے یہ بتاؤ کہ تم کیا جیل سے نکل گئے؟ کہنے لگا جیل؟ کون سی جیل؟ میں نے کہا میرے بابا نے تمہیں جیل میں بند نہیں کروایا تھا۔ کہنے لگا نہیں تو، میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کیا ہوا، کچھ ہوا ہے کیا؟ اور یہ کس نمبر سے بات کر رہی ہو تم؟ یہ تمہارا نمبر تو نہیں۔ میں نے کہا کیا میرے بابا نے تمہیں جیل میں بند نہیں کروایا تھا؟ کہنے لگا نہیں بند کروایا تھا۔ بات کیا ہے؟ انہوں نے تم سے یہ کہا تھا اچھا مجھے بتاؤ تم یونیورسٹی کیوں نہیں آ رہی ہو؟ میں تمہاری ساری دوستوں سے پوچھ چکا ہوں، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ کیا بات ہے مجھے بتاؤ نا پلیز، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں تم سے بعد میں بات کروں گی۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ اس کا مطلب میرے باپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، مجھے جھوٹی دھمکیاں دے کر میرا نکاح کیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر میں نے اشر کو یہ بتا دیا کہ میں شادی کر چکی ہوں یا میرا باپ میری زبردستی شادی کروا چکا ہے تو وہ ایک طوفان کھڑا کر دے گا۔ میری دوستوں نے اسے میری شادی کا اس لیے نہیں بتایا ہوگا کیونکہ وہ اس کے غصے سے واقف تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت ایسا کون سا بہانہ بناؤں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میرے شوہر میرے کمرے میں آ گئے۔ 2 ٹکٹ اس نے میرے سامنے رکھی۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ ہنی مون ٹرپ کے ٹکٹس ہیں، اب ہم اسلام آباد جائیں گے، وہاں سے مری، پورے 1 مہینے کا ٹرپ ہوگا۔
اور मैं इस 1 महीने में एक एक लम्हा यादगार बना दूंगा, चाहे आप माने या ना माने। फिर मेरे पास बैठ गया। मैं उसकी बात बड़ी हैरत से सुन रही थी। मैं जानती थी कि इतना सब्र वो कभी भी नहीं करेगा, लेकिन मैं ये सब नहीं चाहती थी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि दिल में किसी और की मोहब्बत बसाए शौहर के साथ उसका रिश्ता निभाती। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहती, वो मुझसे कहने लगा, पता है, मैं इस हक में हूं कि शादी के बाद 15-20 दिन या 1 महीना मियाँ बीवी को कहीं न कहीं घूमने फिरने जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये 24 दिन कहने को तो एक ट्रिप होता है, लेकिन ये लाइफ टाइम इंसान को याद रहता है। जिंदगी में जब भी उतार चढ़ाव आते हैं, मुश्किलें आती हैं, तो इंसान ऐसे वक्त को याद करता है। इन मुश्किल हालात में खुद को ये तसल्ली देता है कि अच्छे दिन भी तो गुजरे हैं, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। छोटा भाई अभी तालीम मुकम्मल करने के लिए अमेरिका गया हुआ है, फिर वो आएगा, उसे भी सेटल करना है। सब कुछ मुझ पर है, इसीलिए फिर मैं शायद आपको टाइम ना दे सकूं, लेकिन इस 1 महीने में मैं मुकम्मल तौर पर आपका रहूंगा और आप मेरी। मिलकर हम इस महीने को यादगार बनाएंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने लबों पर लगाने लगा। फिर मुझसे पूछने लगा, आप मेरा साथ देंगी ना? मैं गुमसुम उसकी शक्ल देख रही थी। कहने लगा, बताएं, साथ देंगी ना मेरा? मैंने इस बात में सर हिला दिया। वो बहुत खुश हो गया, लेकिन मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। एक तरफ मेरी मोहब्बत और दूसरी तरफ मेरे बाप की इज्जत। मगर मैंने फैसला कर लिया कि हनीमून से वापस आकर मैं अपने शौहर को अशर के बारे में सब कुछ बता दूंगी। मगर हम हनीमून से वापस आए तो डॉक्टर ने मुझे माँ बनने की खुशखबरी सुना दी। अब मैं किस मुंह से अशर के पास जाती? इसीलिए मैंने अशर का नंबर डिलीट कर दिया और अपने शौहर को कबूल कर लिया, क्योंकि अब मैं उसी के बच्चे की माँ बनने वाली थी।